إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر پیدا کیا، بلکہ پیدا کر کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمارے نشو و ہدایت کے لیے اپنے چنندہ بندوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سلام ہو ان تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر، اور تمام صحابہ کرام پر، اور تمام ان لوگوں پر جو قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راستے پر رہے۔ میرے دینی میری بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت کی جو کہ سورہ بقرہ کی شروعات کی آیت نمبر 1، 2، 3 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب کے باتوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو انہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے کہ قرآن کس کی کتاب ہے، کیوں نازل کی گئی ہے، کیا مقصد ہے نازل کرنے کا، اور اس کے اندر آپ کو کیا باتیں ملے گی۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں انٹروڈکشن آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ کتاب کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی ہے، کب لکھی ہے، کیا وجہ ہے لکھنے کی۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن تعارف کرواتا ہے وہ اپنی کتاب کی، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو لکھنے والا ہے کہ یہ معتبر انسان ہے، کہ صحیح انسان نے کتاب لکھی ہے، تب جا کے ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تعارف کروایا، سب سے پہلے بتایا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، کسی تیرے گیرے انسان کی
کتاب نہیں ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہے، جو کلام ہے، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہیں۔ یہ قرآن وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس پہ علماء کے دو قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ اس کتاب کا اللہ کی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں جو باتیں ہیں وہ ساری اللہ کی ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کتاب کا سچی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب برحق ہے، سچی ہے، اس میں کوئی بھی بات غلط نہیں ہے۔ دوسرا قول علماء کا اس کے اندر یہ ملتا ہے۔ اب آپ اس دنیا کے اندر کسی بھی رائٹر کو دیکھ لو، وہ ایک کتاب لکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر آپ کو کوئی غلطی ملے تو آپ ہمیں اطلاع دیجیے، ہم اس کو سدھار کر اگلی ایڈیشن میں انشاءاللہ صحیح کر دیں گے۔ کوئی بھی رائٹر نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ 100% صحیح ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 99.9% صحیح ہے، پر اس کو 0.1% تو کہاں نہ کہاں اس میں غلطی آ سکتی ہے، اس کو خود کو لگتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، پر اللہ نے صاف کہہ دیا کہ اس کتاب میں غلطی ہے ہی نہیں، سچی کتاب ہے، برحق کتاب ہے۔ سب سے پہلے قرآن کو شروع کرنے سے یہ تعارف کروایا ہے، اور ایسا تعارف آج تک کسی بھی رائٹر نے نہیں کروایا۔ دنیا کا سب سے مشہور رائٹر، جو سب سے مانا جانا رائٹر ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ولیم شیکسپیئر، جس نے بہت کتابیں لکھی ہے، اور اس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری کتاب سچی ہے، 100% صحیح ہے، پر اللہ نے دعویٰ کیا کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ پروف بھی ہوا ہے۔ کیسے پروف ہوا؟ جو سائنٹسٹ ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے قرآن کے اوپر بھی ریسرچ کی، اس کو پڑھا اور سمجھا، تو سائنٹسٹ نے 80% بات قرآن کی صحیح کہی ہے کہ قرآن میں جو 80% باتیں آئی ہے وہ صحیح ہے، اور 20% باتوں کے اوپر انہوں نے کوئی کلام نہیں دیا، نہ تو اس کو صحیح کہا نہ غلط کہا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 80% باتیں کون سی ہے اور وہ 20% باتیں کون سی ہیں۔ 80% باتیں جو سائنٹسٹ نے صحیح کی ہے وہ ایسی باتیں ہیں جو قرآن کے اندر جو سائنٹیفک اسٹڈی سے میچ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے اتارا ہے، اور سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو یہ لوہا جو یہ ایلیمنٹ ہے یہ اس دھرتی کا پارٹ نہیں ہے، یہاں کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ تو یہ بات میچ ہوئی۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے لوہے کو آسمان سے اتارا ہے، اور سائنٹسٹ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ دھرتی کا نہیں ہے، تو بات ملی۔ ایسے ہی 80% باتیں ہیں جو سائنٹیفک اسٹڈی سے پروف ہو گئی کہ قرآن کی باتیں سچی ہے۔ اب 20% باتیں کون سی ہیں؟ 20% باتیں وہ ہے، وہ بھی سچی ہے۔ میں بتاتا ہوں وہ کیسے سچی ہے۔ وہ 20% باتیں ہیں علم غیب کی، ایمان لانے والی باتیں، جیسے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، انبیاء ہے، آسمانی کتابیں ہیں، قیامت کا دن آنے والا ہے، فرشتے ہیں، تقدیر کے اوپر ایمان ہے، یہ سب باتیں آتی ہے 20% کے اندر۔ اور جو شخص اس 20% بات کو مانتا ہے وہی مسلمان ہے۔ یہ 80% قرآن کی باتیں تو دنیا کا ہر انسان مان لے گا، ہر انسان مان لے گا، پر یہ 20% بات صرف اور صرف مسلمان ہی مانتے ہیں، اور جو ان کا انکار کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس کا انکار کرنا یعنی کہ اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، اور اس کے اندر 90% مسلمان فیل ہو جاتے ہیں جب بات آتی ہے تقدیر کی۔ جب کسی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آزمائشیں آنے لگتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو میرے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا۔ ارے میرے بھائی، اللہ اگر تیرے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتا تو تو اس دنیا میں ایک قدم نہیں اٹھا پاتا۔ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی کام ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور تقدیر کے اوپر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میرے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گیا۔ یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، ہمیں اسے درست کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوا قرآن کو صحیح ثابت کرنا۔ قرآن کی باتیں ساری کی ساری صحیح باتیں ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں اسی آیت کے اندر۔ اس میں بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ بے شک کون انسان ہے جو نہیں مانتا قرآن ہدایت کی کتاب ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، پر کن کے لیے ہدایت کی کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا
کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ کون پرہیزگار لوگ؟ اب سب کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے، صرف پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ اب ایسا انسان جس کو دین سے کوئی مطلب نہیں، جو دنیا سے محبت کر بیٹھا، نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ کبھی قرآن کو کھول کے دیکھتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی کتاب کیسے ہوگی؟ ہم اسکول یا کالج کے اندر جاتے ہیں تو وہاں ہمیں کوئی بھی کتاب ملتی ہے تو اس کو لینے سے ہمیں علم نہیں آ جاتا، اس کے اندر کیا بات لکھی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس کو کھولنی پڑتی ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، یا ٹیچر ہمیں اس کو سمجھاتا ہے، تب جا کے وہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو قرآن کا بھی یہی ہے، یہ انہی کے لیے ہدایت ہے جو اس کو کھول کے پڑھے گا۔ اور آگے بتا بھی دیا کہ کون ہے وہ پرہیزگار لوگ، جو غیب کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ میں نے بتایا نا وہ 20% بات ہے، جس کا اس کے اوپر ایمان ہے اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ پھر بتایا جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اب جو انسان نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ اس کا ثواب مجھے قیامت کے دن ملے گا۔ وہ نماز اس لیے ہی پڑھنے آتا ہے، اس کو قیامت کے دن کا خوف ہے، اس کو آخرت کی فکر ہے۔ اور ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک دیتی ہے۔ جو انسان نماز کی فکر کر رہا ہے، وہ فجر کے اندر یہاں پر آ رہا ہے، اتنی پیاری نیند کو چھوڑ کر کیوں آتا ہے؟ کیوں آ رہا ہے ادھر وہ نماز پڑھنے؟ اس وجہ سے کہ اس کو آخرت کی فکر ہے۔ تو اس کو فکر ہے تو وہ ایک مرتبہ اس کے دل میں یہ بھی خیال آئے گا کہ میں قرآن کو بھی پڑھ کے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، یہ سب باتیں اس کے دماغ میں آئیں گی۔ تیسرا کون سا انسان ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اسے رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی رزق دیا ہے، جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی اوقات کے حساب سے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو 500 روپے دن پہ کمانے کی حیثیت دی ہے تو اس میں سے وہ 10 روپے 20 روپے جتنے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پر اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ صدقہ اس کے قابل قبول ہے، اس کا ثواب اس کو قیامت کے دن مل جائے گا۔ اب ایک انسان لاکھوں روپے کماتا ہے اور اللہ کے راستے میں ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، پر اس کی نیت دکھاوے کی ہے، تو اس کے وہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ وہ ایسا ہے جیسے وہ دریا میں ڈال رہا ہے روپے سے۔ اللہ تعالیٰ دکھاوے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اخلاص کو پسند کرتا ہے۔ اب جو انسان اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کو بھی قرآن کی ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ بات ہوئی ان 3-4 آیتوں کی۔ میں نے کچھ مختصر سا خلاصہ رکھا ہے ان آیتوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے سامنے قرآن کا تعارف کروایا، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور کن لوگوں کے لیے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کے بارے میں اس میں بتایا ہے، اور میرا آج کا عنوان بھی یہی ہے، قرآن بھر ہماری زندگی۔ قرآن کے بنا ہم ہماری زندگی اس طریقے سے نہیں جی سکتے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہوگا، اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے، ترجمے سے پڑھیں گے، اس کو سمجھ لیں گے، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، حرام اور حلال کی تمیز ہوگی، ہمیں اس زندگی کے اندر کیوں بھیجا گیا ہے، کیسے یہ زندگی گزارنی ہے، ہمارے مقصد کیا ہے اس زندگی کے اندر بھیجنے کا، یہ سب باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ اگر ہم ایک واشنگ مشین بھی لے کے آتے ہیں گھر پر، تو اس کے ساتھ وہ ایک کتاب آتی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہے، یہ کیسے چلے گی، اور آپ کو کیا کیا کام نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ۔ اور وہ کتاب لا کر ہم رکھ دیں، اس کو نہیں پڑھے، تو پھر واشنگ مشین کو چلائیں تو نہ تو ہمیں یہ معلوم اس میں کتنا پانی ڈالنا ہے، نہ ہمیں یہ معلوم کہ اس کے اندر ایک بار میں کتنے کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ یہ معلوم کہ کتنے وقت تک یہ دھونا ہے۔ ایسے ہم بنا پڑھے، بنا اس کا علم لیے اس کو چلاتے ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے کچھ دنوں میں خراب ہو جائے گی۔ تو ایک یہ چھوٹی سی چیز کو چلانے کے لیے اصول کی ضرورت ہے، قوانین کی ضرورت ہے، تو ہماری زندگی کو چلنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، کیا اس کے اصول نہیں ہے، کہ اس کے قوانین نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے بھی اصول ہے، قوانین ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر بتایا ہے کہ تمہیں اس زندگی کو کیسے جینا ہے، کن کاموں سے بچنا ہے، کن کاموں کو چھوڑنا ہے، کیا کام آپ کو کرنا ہے اور کیا کرو گے، اور کس کام کو کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا اور کون سے کام کرنے سے آپ کو اس کا عذاب ملے گا۔ تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر بتائی ہے، جس کو پڑھنا ایک بار ہمارے بہت
ضروری ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے، یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج اس فتنے کے دور کے اندر، آج ان فرقوں کے دور کے اندر ایک قرآن ہی ہے جو ہمیں حق راستہ دکھائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت کے اندر اپنے وفات سے پہلے بتاتے ہیں کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب، کتاب اللہ یعنی کہ قرآن، اور ایک میری سنت یعنی کہ احادیث۔ آپ ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، آپ کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ قرآن گمراہی کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس سے ہمارے جو گمراہی کے دروازے ہیں وہ بند ہو جائیں گے اور ہم حق راستے پہ آ جائیں گے۔ اصل مقصد کیا تھا قرآن کو نازل کرنے کا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ اس کے 24 گھنٹے بنا کر گلے کے اندر پہن لیا جائے، یا پھر اس لیے نازل کیا کہ اس کو دزان کے اندر لپیٹ کر اوپر الماری میں رکھ دیا جائے، یا پھر اس لیے نازل کیا کہ جب ہمارے بیچ جھگڑا فساد ہو اور قرآن کو اٹھایا جائے اور اس کی قسم کھائی جائے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیوں نازل کیا؟ کیا اصل مقصد کیا تھا قرآن کو نازل کرنے کا؟ دلیل سے بات کرتا ہوں۔ دلیل ہے سورہ سعد آیت نمبر 29۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ان کی آیتوں کے اوپر غور اور فکر کیا جائے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنایا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہ اصل مقصد، سب سے پہلا مقصد قرآن نازل کرنے کا ہے تو وہ یہ ہے، ان کی آیتوں کے اوپر غور اور فکر کیا جائے۔ ہم دیکھیں ان کی آیتوں کو، کیا میرا عمل ان کے مطابق ہے؟ کیا میرے عمل قرآن کے خلاف جا رہے ہیں؟ اگر یہ سب چیز ہم نہیں دیکھتے تو ہم قرآن کا اصل مقصد حاصل نہیں کر سکتے۔ قرآن کو حفظ کرنا اچھی بات ہے، اس کے اوپر بھی ثواب ہے۔ اگر ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں نیکیاں ملتی ہے۔ جیسے کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، یعنی کہ 30 نیکیاں ہوگی اگر ہم صرف الف لام پڑھتے ہیں۔ پر اصل مقصد کیا تھا وہ بھول گئے ہم۔ اصل مقصد تھا اس کو سمجھنا۔ قرآن کے اندر ہمیں یہی ملتا ہے کہ کس لیے اتارا، اس کی آیتوں کے اوپر غور اور فکر کیا جائے۔ اگر ہم نہیں سمجھتے تو وہی بات، گمراہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور کئی لوگ اس منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن ایک ہدایت کا ذریعہ جس سے تمہیں گمراہی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے مطابق یہی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، ان کو پکڑ لینا، کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس سے ہمیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے اور گمراہی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ایک یہ دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں چار جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40۔ ان چار آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کوئی ہے جو اسے پڑھ کر نصیحت حاصل کرے؟ ایک ہی سورہ کے اندر 4 جگہ اللہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ میں نے تو اس کو آسان کر دیا ہے، اب کوئی ہے جو تم میں سے پڑھ لے اور اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اب آپ دماغ دوڑائیے، آپ دماغ چلائیے، بتائیے قرآن کی بات صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے، یا پھر اس مفتی کی یا اس عالم کی بات صحیح ہے جو کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، سب سے بڑی بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ سب سے حق بات، صحیح بات وہ ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کسی کی بھی بات نہیں آئے گی، کسی کی بھی بات کو ترجیح نہیں دیا جائے گا۔ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، ایک مرتبہ مرنے سے پہلے اسے ضرور پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ہمارے سارے اعمال اس کے مطابق کر لینا ہے، ورنہ ہوگا کیا؟ جب قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہی ارشاد فرماتا ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پاس نبی آئیں گے اور وہ کہیں گے، اے اللہ، میری امت نے تیری قرآن کو چھوڑے رکھا تھا۔ کیا مطلب ہے اسے چھوڑے رکھا تھا؟
پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا، اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کے بھی دو مطلب نکلتے ہیں۔ پہلا مطلب یہ نکلتا ہے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا رکھا تھا، یعنی کہ اس کو سمجھ کر نہیں پڑھا کرتے تھے، اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا تھا، بس اس کو گلزار کے اندر لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے جب کوئی شخص آپ کے سامنے قرآن کی دلیل رکھتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ قرآن سے دلیل دیتا ہے، تو آپ اس کے اپوزٹ میں کیا جواب دیتے ہو کہ میرے مفتی نے تو یہ جواب دیا، میرے عالم نے تو یہ کہا تھا۔ میرے بھائی وہ آپ کو قرآن سے دلیل دے رہا ہے، وہ آپ کو قرآن سے بتا رہا ہے ایک ماں اپنے بچے کو 2 سال تک ہی دودھ پلا سکتی ہے، ایک مفتی کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے قرآن کی بات سچی ہے، اس علماء کی بات سچی ہے، اس مفتی کی بات سچی ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کی بات سچی ہوگی، ہمیں قرآن کو ترجیح دینا ہوگا۔ اگر یہاں پر ہم اس مفتی کی بات کو چھوڑ اگر ہم یہاں پر قرآن کی بات چھوڑ کر اس عالم کی بات مان لیتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن کی بات کو چھوڑ دیا اور کس کی بات کو لے لیا؟ مفتی عالم کی بات کو لے لیا۔ تو یہ اس کے اندر شکایت کے اندر ہمارا بھی نام آ جائے گا، اس لسٹ کے اندر ہمارا بھی نام آ جائے گا کہ اللہ یہی وہ لوگ تھے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ اگر اس سے بچنا ہے تو ہم اپنے سارے کے سارے اعمال قرآن و حدیث کے مطابق کر لیں، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے عمل نہیں کریں گے تو اس لسٹ کے اندر ہمارا نام آ گیا۔ اور ایک بات سوچ کر دیکھیے، ایک بات سوچ کے دیکھیے کہ جو شکایت کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جسے شکایت کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ کوئی عام معاملات نہیں ہے۔ اگر یہ شکایت کے اندر نام آ گیا ہمارا تو سمجھ لینا ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن میں کیوں بول رہا ہوں بار بار؟ میں قرآن کو ایک مرتبہ پڑھی جائے، اس کو سمجھی جائے، کیا وجہ ہے بار بار بولنے کی؟ آپ قرآن کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہو تو میں آپ پر کھڑے ہو کے گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ شرک سے محفوظ ہو جاؤ گے، کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر توحید کو ٹھوک ٹھوک کے بھرا ہے، ہر صفحے میں، ہر سورے کے اندر توحید کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ شرک سے جو انسان محفوظ ہو گیا تو وہ جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور چلا جائے گا، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیا ہو، اس کی سزا مل جائے گی، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے رحم سے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ اور قرآن ہمیں شرک سے محفوظ کرے گا، بچائے گا، اگر ہم نے قرآن کو ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا تو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہمیں نہیں بتایا کہ ان دونوں چیزوں کو تم پکڑ لینا۔ جو بھی انسان اپنے آخری وقت کے اندر بات کہتا ہے، چاہے دنیا کے اندر کسی بھی انسان کی بات ہے، جو شخص آخری وقت میں جو بات کہتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ رہتی ہے۔ کوئی فالتو بات نہیں کرتا آخری وقت میں، وہ دنیا کو، وہ اپنے اولاد کو وہی میسج دے کے جانا چاہتا ہے جو اس کی بہت اہمیت رہتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت میں یہ بات بتائی۔ اور سوچو قرآن و حدیث کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک نبی آخری وقت تک پہنچ گیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم ان دونوں چیزوں کو پکڑ لینا۔ تو اس بات کا وزن دیکھو آپ کتنا ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، مرنے سے پہلے ضرور پڑھ لیں اس کتاب کو۔ اور ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں قرآن کے اوپر۔ کیا ہماری ذمہ داریاں یہی نہیں کہ وہ بات جو میں کہتا ہوں کہ قرآن کو دوزار کے اندر لپیٹ کے اوپر رکھ دیا تاکہ اس کو خرابی نہ ہو، دھول مٹی نہ لگے؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا، قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ ہمارا جو اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ کیسا ایمان؟ جیسے ایک مثال دیتا ہوں، ابھی میں آپ کو کہوں کہ آپ آنکھ کے اندر ہاتھ دو تو کوئی بھی نہیں دے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اگر میں نے آنکھ کے اندر ہاتھ دے دیا تو میرا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ آپ کا ایمان ہے کہ میں آنکھ کے اندر ہاتھ دوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا۔ اور اتنا مضبوط ایمان ہے کہ میں آپ کو کتنے بھی پیسے دوں آپ نہیں دو گے اس کے اندر ہاتھ۔ ایسا ہی ایمان اگر آپ قرآن کے اوپر لے کے آ جائے، جیسے کہ اس کے اندر کئی کام ہیں جو حرام ہمیں بتائے گئے ہیں اور ہمیں یہ علم ہو جائے کہ یہ حرام ہے، اگر میں نے یہ کام کر لیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ تو ویسے ہی اس حرام کام سے بچو جیسے آپ ایک آنکھ کے اندر ہاتھ دینے سے بچ رہے تھے، تب مزہ آئے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوا۔ زبان سے اقرار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کر کے دکھانا ہوگا، تب ہماری ذمہ داری پوری ہوگی قرآن سے کہ ہاں ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ ایمان کا یہ مطلب ہے کہ اس کی ہر ایک آیتوں کو ہمارے زندگی کا دستور بنایا، اس کے اوپر عمل کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو پڑھ لیا اور یہ کافی ہے۔
پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، مخرج کے ساتھ پڑھیں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ عالمون طالبون پڑھ دیتے ہیں، کیا پڑھتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اکثر ہم رمضان کے مہینے میں تراویح میں دیکھتے ہیں کہ اس اسپیڈ سے قرآن پڑھی جاتی ہے، بالکل بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ہی ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید کے ساتھ پڑھو۔ تو قرآن کا پڑھنے کا طریقہ بھی اللہ نے ہمیں قرآن کے اندر ہی بتا دیا کہ تمہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور جب بھی ہم ہمارے بچے کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجیں، جس بھی عالم کے پاس، مفتی کے پاس، حافظ کے پاس یا قاری کے پاس، تو اس کو ایک مرتبہ یہ بات ضرور بول کے کہ میرے بچے کو قرآن تجوید کے ساتھ سکھانا، مخرج کے ساتھ سکھانا، چاہے کتنا بھی وقت لگے، آپ کو ہدیہ زیادہ چاہیے تو میں وہ دے دوں گا، اور یہاں پر آپ کو بھی صبر کرنا ہوگا۔ تجوید سے قرآن پڑھنا یہ نہیں کہ ایک مہینے میں سیکھ جائے گا بچہ، اس کو بھی وقت لگے گا، پر اس سے آپ کو فائدہ بہت ہوگا۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، قرآن کو صحیح نہیں پڑھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دعا رکھتا ہوں، دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے دلوں پہ پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ اب دل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قلب۔ یہاں پہ یہ ہے یا مقلب القلوب، یہاں پر جو کاف ہے، جو گول کاف آتا ہے، بڑا کاف دو نقطے والا، اس کو پور کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، کاف پڑھا جاتا ہے۔ ایک آتا ہے سمپل کاف جس کو ہم چھوٹا کاف بولتے ہیں، اس کو نارمل کاف ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب قلب بولتے ہیں دل کو، اور قلب تو چھوٹے کاف سے وہ بولتے ہیں کتے کو۔ اب یہاں پر دل کی جگہ آپ کتا لگا کے اس کا ترجمہ کیجیے، کیا ہوگا؟ ایک کتے کو پھیرنے والے، میرے کتے کو تیرے دین پہ ثابت رکھ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ایسے ترجمے ہو جاتے ہیں جب ہم چھوٹے الفاظ کے الگ کو بدل کر دیتے ہیں، جب اس کو ہم صحیح جگہ سے نہیں نکالتے تو ایسے بدلاؤ ہمارے ترجمے کے اندر، معنی کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال بتائی ہے، ایسے کئی مثالیں ہیں جس کا ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اس چیز کا آج تک علم نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ، اس کا تجوید سے نہیں پڑھنے کا اتنا بڑا نقصان ہے، تو آج آپ کو معلوم ہو گیا۔ آپ اس کی فکر کرو اور اپنے بچے کو صحیح طریقے سے قرآن سکھانے کی کوشش کرو۔ اور علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ہماری عمر ہو گئی، ہم سوچتے اتنے بڑا ہو گیا، اب میں مدرسے میں سیکھنے جاؤں گا یا گھر پر کسی عالم کو لگاؤں گا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ قرآن کو صحیح کیجیے، یہ ایک اہم بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، آپ کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ دوسری ذمہ داری ہوئی ہمیں قرآن کی۔ تیسری ذمہ داری کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، جیسے کہ ہماری جسم کی غذا ہے کھانا پینا۔ اگر ہم کھانا پینا نہ کھائیں تو ہمیں انرجی نہیں ملتی، ہم کام نہیں کر سکتے۔ ہم نے کھانا چھوڑ دیا تو ہمارے شریر کے اندر سستی آ جائے گی۔ ایسے ہی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے۔ جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے تو آپ بہت سی چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، جیسے کہ جو اثرات ہوتے ہیں اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمارا سکون برباد ہو گیا، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، آپ قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیے آپ کو کتنا سکون آئے گا۔ اگر جو شخص کہتا ہے رات کو نیند نہیں آتی، آپ ایک مرتبہ رات کو قرآن کی تلاوت کیجیے، اس کو سنیے، آپ کو نیند نہیں آئے اور سکون بھر کی نیند آئے گی۔ سننے میں آتا ہے کہ پہلے کے لوگ جب فجر کی نماز پڑھ کر گلیوں سے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور آج جب ہم گزرتے ہیں تو بالکل بھی آواز نہیں آتی، کیونکہ سب لوگ سو رہے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے تو قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ تو قرآن کا معمول بنائیے، اسے روز پڑھیے، صبح ایک وقت نکالیے کہ میں اس وقت قرآن پڑھوں گا، اور قرآن کو خوبصورت آواز کے اندر پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قرآن کو خوبصورت آواز کے اندر پڑھیے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا اور اس کو روز پڑھنے کا معمول بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہم نے قرآن کو پڑھ لیا، اس کو سمجھ لیا، ترجمے سے پوری پڑھ کے سمجھ لیا، اب کیا آتی ہے بات؟ اس کے اوپر عمل کرنا۔ پڑھ لیا، علم حاصل کر لیا، جب تک عمل نہیں کریں گے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ علم ہونا اچھی بات ہے، پر علم کس لیے حاصل کیا جاتا ہے؟ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ تو
تو ہمیں اب قرآن کے اوپر عمل بھی کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دعوت دے سکیں، ان کو بتا سکے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرو۔ اگر کوئی انسان اس چیز پہ عمل ہی نہیں کرتا، جیسے کہ اگزامپل ایک انسان نماز ہی نہیں پڑھتا اور وہ دوسرے کو جا کے کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ، تو وہ انسان اس کی بات مانے گا؟ سب سے پہلے یہ کہے گا تو پہلے تو پڑھ نماز، پھر مجھے کہنا تو نماز پڑھنے کے لیے، اور سب سے پہلے خود کا عمل ہو اس چیز کے اوپر، تب جا کے ہم لوگوں تک وہ بات پہنچا سکیں گے۔ میں ایک بات کر کر میری بات ختم کرتا ہوں۔ ہم گھروں کے اندر دینی ماحول کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک نقصہ ہے، وہ آپ گھر کے اندر یہ آزما کے دیکھ لو، آپ کے گھر کے اندر دینی ماحول ہو جائے گا۔ صرف آپ کو یہ کرنا ہے، قرآن لے کے جانی ہے، یہاں پر ہر لینگویج کے اندر آپ کو قرآن مل جائے گی، آپ کو ہندی کے اندر بھی مل جائے گی، رومن انگلش کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر بھی ہے، عربی کے اندر بھی ہے۔ یہ ترجمہ علماء نے کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ عوام اس کو سمجھ سکے۔ یہ سب کے لیے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ صرف علماء کے لیے ہوتی تو پھر یہ ترجمے کیوں کیے گئے الگ الگ؟ ہندی کے اندر علماء تو عربی یا اردو کے اندر پڑھ سکتے ہیں، الگ الگ لینگویج کے اندر ترجمہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس کو عوام بھی سمجھ سکے۔ تو آپ گھر کے اندر ایک معمول بنائیے کہ آپ روزانہ قرآن کا صرف ایک صفحہ پڑھ کر اپنے گھر کے اندر سنائیے۔ جس کو پڑھنے آتا ہے وہ اس کو سنائے، اور روز ایک ہی آدمی نہیں، آج اس کی باری ہے اور کل آج ہی طے کر لے کل آپ سناؤ گے یہ والا صفحہ، تو گھر کے بچوں کی زبان کے اوپر کیا رہے گا؟ آج ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، آج ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، اب تک دیکھیں گے ان کو کنویں سے نکالتے ہیں کیا ہوتے تھی، گھر کے اندر یہ باتیں چلی گئی تھیں۔ تو یہ ایک بہت بہترین نظام ہے گھر کے اندر دینی ماحول کرنے کا، تو یہ آپ شروع کیجئے، اس کے اوپر تھوڑی محنت کیجئے۔ اور آج کا اس خطبے کا پیغام ایک ہی جاتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ کہنے کے تو ہزاروں باتیں ہیں، جب تک اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں گمراہی سے بچائے، جہنم کی آنکھ سے بچائے، جنت الفردوس کے اندر ہمیں جگہ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر وأكبر۔